السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہوں گے۔ میں آج پھر سے حاضر ہوں آپ کے سامنے سورہ آل عمران پارہ 4 آیت 165 یعنی 165 اس کی تلاوت کریں گے۔ اس کے اندر نکلنے والے جو موٹے موٹے قواعد ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قرآن کے پیش پہ چلتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ أولما أصابتكم، أولم میم مشدد اس میں غنہ ہوگا، اور ما اصا اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور قصر ہے، یعنی ایک الف سے لے کر 2 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ لما اصابتکم مصیبہ، کم میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی میم کا میم میں ادغام ہوگا، اور وہ ادغام کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ کم مصیبہ، مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا هذا، یا مدہ تن قد اصبتم، مصیبت اخفا حقیقی، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ قد دال پر قلقلہ، کیوں؟ دال حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ اصابت یہاں با ہے، یہاں بھی قلقلہ۔ تم مثلیہا، تم میں یہاں بھی ادغام شفوی، یعنی میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے تو یہاں ادغام شفوی ہوگا، یعنی میم کا میم میں ادغام ہوگا تو اس کو ادغام مثلین بھی کہیں گے مخرج اور صفات کے لحاظ سے۔ مثلیہا اور قلتم دونوں کے درمیان جو ہے لا لکھا ہے، اس پر نہیں ٹھہریں گے، اور اگر ٹھہر بھی گئے تو اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقف لا کے معنی عربی میں نہیں کیا آتے ہیں۔ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا، قل تم، انا میں اظہار شفوی، ان نون مشدد ہے، نا خراز برکائے مقام الف مدہ کی ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہاذا قل هو من عند انفسکم، قل پر پڑھیں گے هو من عند، من میں اظہار حلقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، عند اخفا حقیقی، انفسکم یہاں بھی اخفا حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے۔ ان اللہ، نون مشدد اس میں غنہ ہوگا، اور اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہے تو اللہ کا لام پر پڑا جائے گا۔ علی کل شیء قدیر میں اخفا حقیقی، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے۔ قدیر وقف کی صورت میں را باریک پڑی جائے گی، کیوں؟ قاعدہ ہے رائے ساکینہ، وقف کی صورت میں اس پر جزم لے کر آئیں گے تو رائے ساکینہ ہو جائے گی۔ رائے ساکینہ سے پہلے یا ساکن ہو تو رائے ساکینہ کو ہر حال میں باریک پڑھیں گے۔ شیء قدیر، اور دوسرا قاعدہ ہوگا
کہ مد عارض وقفی کا، کیونکہ حروف مدہ کے بعد وقف کر رہے ہوں عارضی طور پر تو وہ مد عارض وقفی ہوتا ہے، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے۔ چل ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔